آج جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گی نا، وہ آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی. آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، اپنے آپ کو اتنا ہلکا اور پرسکون محسوس کریں گے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں کرا ہوگا. تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے ٹپس اور ٹرکس آپ کو جاننے کو ملیں گی. تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا. السلام علیکم. بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ امان میں رکھے، ہر بری گھڑی سے بچائے اللہ تعالیٰ. میری بیٹی یہاں پر ناشتہ کر رہی ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کو چکن پاکس جو ہے ابھی اس کی شروعات ہے، کیونکہ ابھی اس کو فیور ہو رہا ہے اور ہلکے ہلکے جو ہے نا ابھی دانے آئے جسم پہ، کیونکہ یہ آج کل جو ہے نا یہ وائرس چل رہا ہے. پہلے میرے چھوٹے بیٹے کو ہوا تھا، اب اس کو ہو گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، سب بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. یہاں پر میں شام کا ٹائم ہے، کیونکہ مجھے اوپر جو ہے نا میری ساس کے جانا ہے، وہاں پر جو ہے میلاد ہے. تو اس سے پہلے میں یہاں پر کھا رہی ہوں بیسن کا چیلا. آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، کیونکہ ڈائٹ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ میں ڈائٹ شروع کری ہے. تو میری سمجھ نہیں آ رہا تو میں کیا کھاؤں. تو یہ میری جیٹھانی نے مجھے بنا کر بھیجا ہے اور بہت مزے کا. اس وقت میں جلدی جلدی کھا رہی ہوں کھڑی ہوئی، اور میں نے چائے بنائی ہے. چائے پیوں گی اور فٹافٹ سے جو ہے تیار ہوں گی، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا میں نے ٹائم کر دیا ہے. تو اس لیے بس بچوں کو تیار کروں گی. اور میری بیٹی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بخار چڑھا ہوا اور یہ لیٹی ہوئی ہے اس وقت. تو اس کو دوائی وغیرہ دے کر جو ہے تیار کروں گی. اس کی بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن جو ہے اس کو میں جلدی سے کھڑا کرتی ہوں. اور یہاں پر میں نے اپنے جو کپڑے نکالے ہیں، تو یہ میرے سمپل سا ڈریس ہے. بس اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کاری کا کام ہوا ہوا ہے. اس کی میں نے یہ والی لیس لی تھی. اور یہ نا میرا درزی جو ہے نا وہ ہمیشہ بٹن جو ہے یہ پٹی لگا دیتا ہے، تو اس کے اوپر ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ بٹن لگانے پڑتے ہیں. تو میرے پاس بٹن نہیں تھے، تو یہ بٹن پٹی جو ہوتی ہے نا، اس کو بٹن پٹی بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے اور نہیں پتہ کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. تو خیر میرے پاس یہ رکھی ہوئی تھی، تو میں نے یہ جو ہے لگا دی ہے. اور ابھی ہم یہاں پر تیاری جو ہے کر رہے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کو کھڑا کرا، اس کو کہا کہ میں اپنا نا سارا میک اپ نکالتی ہوں اور تم کرو ہلکا ہلکا اپنا میک اپ نا. تو وہ ہمت کر کے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے. اور خیر ابھی جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میرے پاس نا سارا میک اپ، لیکن میں کچھ بھی نہیں کرتی. 2-3 چیزیں جو ہے میں لگاتی ہوں. یہ تو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ شادی وغیرہ ہوتی ہے نا، تو اس میں پھر یہ کام آتی ہیں چیزیں. اور ویسے میں شادی وغیرہ میں اتنا جاتی نہیں ہوں، لیکن انسان کو جو ہے نا ضرور جانا چاہیے. آپ کو کوئی بھی بلائے دعوت میں، شادی میں، کیونکہ ایک دوسرے سے ملنے سے ہی نا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے. لیکن میری شروع سے یہ عادت تھی کہ میں شادی سے پہلے بھی میں کہیں نہیں جاتی تھی. اور میری بہن جو ہے میرا مذاق اڑاتی تھی کہ تم شادی کے بعد بھی تمہاری ساس کہیں گی تو تم صاف منع کر دو کہ میں نہیں جا رہی. تو میری عادت تھی، پتہ نہیں کیوں. اور ابھی بھی شادی کے بعد بھی میری عادت ہے کہ میں بہت کم جگہوں پہ جاتی ہوں، مطلب جاتی ہی نہیں ہوں. میں صرف اپنی اماں کے گھر پہ جاتی ہوں. اور کیونکہ اب بچے ہو گئے تو پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ ہمت بھی نہیں ہوتی. لیکن انسان کو نا ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ایک دوسرے سے مل کر جو ہے نا ان کے دل کی جو بھی دل کے حالات ہوتے ہیں، دل میں آپ کے جو بھی ہوتا ہے وہ سب ختم ہوتا ہے ملنے سے. کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں نا، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات بھی ہے نا، کوئی ذرا برابر بھی اگر بال بھی پیدا ہو گیا ہے، تو وہ بھی آپ شکل لکھیں گے نا تو نرماہٹ آ جاتی ہے دیکھنے کے بعد، ملنے کے بعد. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملنا چاہیے، اور میری یہ عادت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو خیر اب میری ساس جو ہے مجھے جب بھی بلاتی ہیں سسرال میں، ایسا ہوتا ہے کہ میں ضرور جاتی ہوں، کیونکہ سسرال کا مسئلہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کیسا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پر جو ہے نا پھر سمجھا نہیں جاتا، آپ کی طبیعت بھی خراب ہوتا، آپ جو ہے ان کو بتا نہیں سکتے. تو بس اس لیے جو ہے نا، لیکن یہاں پر جو ہے میلاد ہے، تو میلاد میں تو میں کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ میلاد میں میں جاؤں نا. کہیں پر بھی میلاد ہو تو میں لازمی جو ہے اٹینڈ کرتی ہوں، کیونکہ میلاد کی محفل ایسی ہوتی ہے نا کہ حضور پاک آپ کو جو ہے نا بلاتے ہیں. تو جب آپ کو حضور پاک بلائیں میلاد میں، تو پھر آپ کیسے نہیں جائیں گے. تو خیر یہاں پر میں میلاد میں آئی ہوں، تو میں آپ کو تھوڑا سا میلاد بھی سنواؤں گی، کیونکہ ابھی نا تھوڑی آواز کم آ رہی ہے، تو اس لیے جو ہے میں نے ابھی تک آپ کو نہیں سنایا. اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، جب ہم اپنوں سے ملتے ہیں نا، اپنے ہوں یا غیر ہوں، جس آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی بات ہے نا، تو آپ اس کو اسی وقت ختم کر دیں. اپنے دل میں نا نفرتوں کو اور جو ہے رنجشوں کو جو ہے نا جگہ مت دیں. کیونکہ زندگی دیکھیں بہت چھوٹی ہے، چاہے ہماری عمر کتنی بھی ہے. ہم چھوٹے ہیں، ہم 40 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں. ہمارا چھوٹا سا بھی جھگڑا کیوں نہیں ہوتا کسی سے، تب بھی جو ہے نا ہم فوراً جو ہے صلح کر لیں، صلح کی طرف ہم پہل کریں. اللہ تعالیٰ کو صلح کرنے والے لوگ اور معاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. دیکھیں دنیا اور آخرت انسان کی سنور جاتی ہے جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنا لیتے ہیں. کہنے کو تو یہ چھوٹی ہیں،
لیکن یہ بہت بڑی ہوتی ہیں، اور پھر جب یہ آگے چل کے جب آپ جو ہے ان کو جگہ دیتے ہیں نا تو یہ بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، غیر ہوں، کوئی بھی ہو، اگر جس سے آپ کے معاملات خراب ہیں، جس سے آپ کے لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، اس سے آپ فوراً صلح کر لیا کریں، ہاتھ بڑھایا کریں اور ختم کر دیا کریں، بات کو رفع دفع کیا کریں اور معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ معاف کریں گے نا، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے ایسے حل کریں گے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے شیئر کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طریقے سے آپ کریں گے تو اس طریقے سے ہوگا۔ تو یقین کریں یہ باتیں جو ہے نا آپ اپنی زندگی میں نا جو ہے اڈاپٹ کر لیں، ان باتوں کو آپ ان باتوں کو اپنا لیں، ان کی آپ عادت ڈال لیں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ نے میری بات سنی اور چلیں آپ نے عمل کر لیا اور پھر آپ نے چھوڑ دیا، نہیں۔ پتہ ہے جب ہم کسی سے صلح نہیں کرتے نا، کسی سے معافی نہیں مانگتے اور کسی کی معافی کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، ہم اپنے دل میں بات ہی رکھتے رہتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے نا، ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پتھر کا ہو جاتا ہے، ہمیں کسی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کوئی ماں باپ جو ہے جو بھی مجھے دیکھتے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی سے اپنے بچوں کے اندر عادت ڈالیں صلح کروانے کی، معافی مانگنے کی، اور آپ ان کو بتائیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بڑے مجھے دیکھ رہے ہیں جن کی اپنے گھر والوں سے، جن سے بھی جو بھی ناراضگیاں ہیں، جو آپ کے غیر ہیں، دیکھیں زندگی کا نا کچھ بھروسہ نہیں ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ جوان ہو، جانا اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے وقت جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے نا صلح کر کے جائیں۔ اور صلح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صلح کے معاملے میں نا پہل کرنی چاہیے۔ اگر آپ جو ہے غلطی پر بھی ہے نا تب بھی آپ جو ہے معافی مانگ لیں گے، اور اگر جو ہے پہل کر دیں گے نا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا زیادہ راضی ہوگا، کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اور جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے تو اس کے تو ہر کام بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں۔ تو سوچیں، تو
میری باتوں کو سنتے ہیں آپ لوگ تو عمل ضرور کیا کریں، کیونکہ میں جس پہ عمل کر رہی ہوتی ہوں نا وہی بات آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ میں اگر کسی کے لیے کوئی بات دل میں لاتی ہوں تو یقین کریں کہ میرا ضمیر نا بہت مجھے ملامت کرتا ہے، اگر چاہے وہ غلط ہو، جتنا بھی غلط ہو، اگر میں نے اس کو صرف اگنور ہی کر دیتی ہوں نا سامنے والے انسان کو، تب بھی مجھے عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری پرسنالٹی نہیں ہے، میں ایسی نہیں ہوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں اگر میرے ساتھ کوئی غلط بھی کرے نا تو میں معاف کر دیتی ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو میری تو کوئی اوقات ہی نہیں کسی کو معاف کرنے والی، تو میں بھول جاتی ہوں، چاہے آپ کی جو ہے نا کتنی بھی لڑائی جھگڑے ہوں، آپ کے دل میں کب کب کی جو ہے باتیں ہوں، رنجشیں ہوں، اختلافات ہوں، تکلیفیں ہوں، لیکن بھول جائیں، معاف کر دیں۔ معاف کرنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ جو مجھے سن رہا ہے، جس کے دلوں میں بھی باتیں ہیں کسی کے لیے بھی، تو پلیز اس کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے کنورسیشن کریں کہ اللہ پاک میں نے اس کو جو ہے آپ کے لیے معاف کیا، آپ کی رضا کے لیے، تو آپ مجھے بھی معاف کر دیں، تو دیکھیں آپ کتنا پرسکون ہو جائیں گے، آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ تو یہاں پر ابھی ہم اپنا کھانا کھا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو تھوڑا جو میلاد سنا سکتی تھی، میں نے آپ کو میلاد بھی سنایا، اور پائے اور بریانی جو ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ میٹھے میں یہاں پر زردہ بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا ان نعمتوں سے اللہ پاک سب کو نواز، اس کے پاس جو ہے جو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر چیز عطا کرے۔ میری ڈھیر دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اپنی زندگی کے جو ہے نا ہر پل کو جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ گزاریں، خوش رہیں ہمیشہ، اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔